اے دل ہمت نہ ہار، تیرے رب کو تیری آواز پسند ہے۔ کبھی سوچا ہے کیوں بعض دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی؟ کیوں کبھی ہم بار بار مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، رو لیتے ہیں، مگر وہ چیز نہیں ملتی جس کی ہم تمنا کرتے ہیں؟ کیا اللہ نہیں سن رہا؟ نہیں، اللہ سن رہا ہوتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ سن رہا ہوتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تو مانگتا رہے، جڑا رہے، روتا رہے، جھکتا رہے، کیونکہ دعا صرف حاجت مانگنے کا نام نہیں، یہ بندگی کا سب سے خوبصورت اظہار ہے۔ تو بس مانگتا رہ، تیرے رب کو تیری صدا پسند ہے۔ تم بس مانگتے رہو، کیونکہ تمہارا رب تمہیں سن رہا ہے۔ کبھی رات کے سناٹے میں دل بہت ٹوٹ جاتا ہے، بات کرنے کو کوئی نہیں ہوتا، ہر دروازہ بند، ہر امید بجھ جاتی ہے۔ ایسے میں اگر تم نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھڑکتے دل سے کہا یا اللہ، تو سمجھ لو عرش کے دروازے تمہارے لیے کھل گئے۔ اللہ دعا سنتا ہے، بلکہ دعا کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارا رب فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ کبھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ انسان مانگتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، دنیا والے مانگنے سے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن اللہ وہ واحد ذات ہے جو بار بار مانگنے والوں سے خوش ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دعا نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ یعنی دعا نہ مانگنا بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، کیونکہ دعا دراصل بندگی کی علامت ہے۔ دعا ایک اعتراف ہے کہ میں کمزور ہوں، تو ہی طاقتور ہے، میں فقیر ہوں، تو ہی غنی ہے۔ دعا صرف حاجت نہیں، عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دعا تب کرتے ہیں جب کوئی کام ہو، لیکن حقیقت میں دعا خود عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل کانپتا ہے، زبان کہتی ہے یا رب، تو یہ وہ لمحہ ہے جب تم سب سے عظیم عبادت کر رہے ہوتے ہو۔ یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ اللہ دعا فوراً کیوں نہیں سنتا؟ یہ سوال اکثر دل میں آتا ہے۔ میں اتنی بار مانگتا ہوں پھر بھی نہیں ملتا، کیوں؟ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے، اللہ کبھی دعا ضائع نہیں کرتا، لیکن وہ ہمیں 3 طریقوں سے جواب دیتا ہے۔ نمبر 1، فوراً عطا کر دیتا ہے اگر وہ چیز تیرے حق میں بہتر ہو۔ کچھ وقت بعد دیتا ہے کیونکہ اس کے علم میں ہے کہ صحیح وقت ابھی نہیں۔ نمبر 3، بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے جس کا تجھے علم بھی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات وہ بالکل بھی وہ چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ تمہیں مل گئی تو تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اس کی تاخیر میں بھی ایک محبت چھپی ہوتی ہے۔ دعا کا اصل مقصد ملنا نہیں بلکہ جڑنا ہے۔ کبھی کبھی اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بار بار مانگو تاکہ تمہارا تعلق اس سے ٹوٹنے نہ پائے۔ وہ تمہیں فوراً نہیں دیتا تاکہ تم جھکتے رہو، روتے رہو اور یاد کرتے رہو۔ اگر وہ فوراً سب کچھ دے دے تو تم مانگنا چھوڑ دو گے، اور جب تم مانگنا چھوڑ دو گے تو وہ تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اللہ کبھی کبھی دیر لگاتا ہے تاکہ تم مانگنے والے بنے رہو۔ دعا کے آداب اور روحانی اصول۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دعا اثر کرے تو دل سے دعا مانگو، رسم سے نہیں۔ یہ چند چیزیں یاد رکھو۔ 1، دل کی گہرائی سے مانگو، صرف زبان سے نہیں۔ 2، یقین رکھو کہ اللہ سن رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کرتے وقت یقین رکھو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ 3، حرام سے بچو، کیونکہ حرام رزق دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ 4، دوسروں کے لیے بھی دعا کرو، کیونکہ جب تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور یہ دعا تیرے لیے بھی ہو۔ 5، صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دعا قبول ہو جائے
जाती है। कभी कभी दिल कहता है अब बस कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जान लो अक्सर दुआ तब कबूल होती है जब बंदा थकने के करीब होता है। इस लम्हे अगर तुम रुक गए तो शायद वो दरवाजा बंद हो जाए जिसके खुलने के करीब था। लिहाजा रुको मत, मांगते रहो, चाहे दिन हो या रात, गम हो या खुशी। दुआ करना बंद ना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन सा आंसू अर्श को हिला दे और कौन सा या रब तुम्हारी तकदीर बदल दे। अल्लाह तुम्हें खाली नहीं लौटाता। याद रखो, अल्लाह तुम्हें या तो वो दे देता है जो तुम मांगते हो या उससे बेहतर। बस कभी कभी वो कहता है मेरे बंदे थोड़ा सब्र कर, मैं तुझे वो देने वाला हूँ जो तूने सोचा भी नहीं। तू बस मांगता रह, रोता रह, झुकता रह, क्योंकि तुम्हारा रब सुन रहा है और वो कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।